بادشاہ ہمارے اورنگزیب عالمگیر گزرے ہیں، ان کے بیٹے نے جب قرآن پاک حفظ مکمل کیا تو وہ اپنے والد کے پاس آئے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، کہنے لگا کہ ابا جان آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ تو ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات، خیر مبارک، بس اتنا کہا۔ بادشاہ تو پھر اپنے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، دوسرے کے تیور کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا اور یوں محسوس کیا کہ شاید میرے ابا جان کو اپنے پوتے کے حافظ بننے پر زیادہ خوشی نہیں ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، میں نے جب آپ سے کہا کہ آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، بہت اچھی بات، ہماری اگلی نسل میں اللہ نے قرآن کا حافظ پیدا کیا، لیکن ابا جان جو خوشی ہونی چاہیے تھی، جیسے دادے کو پوتے سے پیار ہوتا ہے اور آپ سنتے اور آپ جھوم جاتے اور خوشی کا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اظہار کرتے، لیکن ابا جان وہ خوشی کا اظہار میں نے آپ کے چہرے پر نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے وہ خوشی کے کلمات میں نے نہیں سنے، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ خوش نہیں ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے والد کہنے لگے بیٹا یہ تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا اور آپ کے سر پر اللہ تاج رکھے گا، اس وقت مجھے نہیں بلایا جائے گا، اس وقت جب یہ کہا جائے گا کہ اس بچے کا جو والد ہے، اس حافظ کا جو والد ہے، اس قاری صاحب کا جو والد ہے وہ آئے، اللہ اس کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے سر پر تاج رکھنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے بیٹا اس وقت مجھے نہیں، اس وقت تجھے بلایا جائے گا۔ تو مجھے تو خوشی تب ہوتی کہ جب تو قرآن کا حافظ بنتا اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے کہتا کہ اورنگزیب عالمگیر کا والد کہاں ہے، وہ سامنے آئے، میں خدا اس کے بیٹے کے حافظ بننے پر اتنا خوش ہوا ہوں کہ اس کے سر پر میں تاج رکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کل قیامت کے دن تیرا نام پکارا جائے گا، میرا نام نہیں پکارا جائے گا۔ مجھے خوشی تو تب ہوتی کہ جب نام میرا پکارا جاتا اور میرے سر پر تاج رکھا جاتا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب اپنے والد کے یہ جذبات سنے اور جذبات کو دیکھا تو کہا ابا جان چلے میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسی دن ہی ایک قاری صاحب سے منت طلب کیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھا دیا کریں۔ بادشاہ وقت ہیں، روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ 1.5 سال کے عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر اپنے والد کے پاس پہنچتا ہے، کہنے لگا ابا جان آپ نے پچھلے 1.5 سال پہلے ایک حسرت کا اظہار کیا تھا کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن چکا ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا حافظ بننا یہ معمولی بات نہیں، اللہ اس کے لیے سینے چنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین کو نہیں بنایا، ابھی آسمان کو نہیں بنایا تھا، ابھی شمس و قمر کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، ابھی شجر و حجر کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، غرض پوری کائنات کو ابھی اللہ نے نہیں بنایا تھا، صرف اللہ کا عرش موجود تھا۔ اللہ نے اس ساری کائنات کو بنانے سے پہلے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اس وقت موجود فرشتوں نے جب اس تلاوت کو سنا، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو حاملین عرش کہلاتے ہیں وہ فرشتے جھوم اٹھے تھے اور کہنے لگے تھے یا اللہ کس قدر خوش قسمت وہ امت ہوگی جس کے حصے میں یہ کلام آئے گا، یا اللہ کس قدر خوش نصیب وہ سینے ہوں گے جس سینے میں اس قرآن کو محفوظ کیا جائے گا، یا اللہ کس قدر خوش قسمت وہ زبانیں ہوں گی جو اس قرآن کو پڑھیں گی، یا اللہ کس قدر خوش قسمت وہ کان ہوں گے جو اس کلام اللہ کو سنیں گے۔ تو میرے دوستو اس لیے میں کہتا ہوں اللہ اس قرآن کے لیے سینوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن کا حفظ کر لینا یہ قرآن کا معجزہ ہے۔
ورنہ آپ بہت ساری کتابیں دیکھیں، اس کو آپ یاد کریں، ایک دفعہ یاد ہو جائے گی پھر بھول جائے گی، لیکن قرآن ایک ایسی معجز کتاب ہے کہ اللہ ایک 7 سال کے بچے کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے